آج کے دور میں آپ دیکھیں جب الیکشن کا دن آتا ہے تو ہمارے نوجوان یا کچھ ایسے لوگ، اکثریت ایسی ہوتی ہے، وہ اس دن کو چھٹی کے طور پر مناتے ہیں، ہالیڈے کے طور پر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک دنیاوی کام ہے اور ووٹ دینا، ہم ووٹ نہیں دیتے، ہمارا اس میں ہم ووٹ ہی نہیں دیتے۔ اکثر لوگ آپ سے ہوگا وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ہی نہیں دیتے۔ یہ ووٹ اور بیت یہ ایک ہی لفظ ہے، اس دور کے حوالے سے یہ اس دور کے زبان کا لفظ ہے، باقی بیت اور ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمارے نوجوان اس دن کو چھٹی کے طور پر مناتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے اس دن کو بطور شہادت منایا۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، کہ انہوں نے حق کی گواہی دی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے اپنا سر قربان کر لیا اللہ رب العالمین کے آگے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں یزید کی حکومت کو قبول نہیں کروں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کے لیے آواز بلند کروں گا، چاہے میری گردن ہی کیوں نہ اڑا دی جائے۔ میں تو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے آگے آؤں گا اور اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا رہوں گا، اگرچہ تبدیلی نہ بھی آئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک اصول دیا کہ اگر آپ کسی حق کی بات کے لیے اٹھیں اور وہ حق آپ کو یہ اندازہ بھی ہو کہ یہ بات ابھی ہونے والی نہیں ہے، تب بھی آپ نے حق کے لیے اٹھنا ہے، چاہے آپ کی گردن بھی مار دی جائے، آپ نے دین حق کے لیے اٹھنا ہے، حق کے لیے آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ جو ابھی الیکشن آ رہا ہے اس پہ میں ایک پیغام دوں گا، نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا خصوصاً کہ جو کم از کم شعور تو رکھتے ہیں، بلکہ تمام ان لوگوں سے جو شعور رکھتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز رکھتے ہیں۔ ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی امیدوار ہوگا اس کے اندر 62-63 میں یہ صفات لکھی گئی ہیں کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، کہ وہ امانت دار بھی ہو اور سچا بندہ ہو۔ ویسے تو صادق الامین کا لفظ ایسے بندے کے لیے استعمال کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک خاص اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہٰذا ان کے لیے یہ ٹرم اور یہ اصطلاح استعمال کرنی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو، کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ میں آپ کو کسی پارٹی کا، کسی امیدوار کا حوالہ نہیں دوں گا اور کسی کو پروموٹ نہیں کروں گا کہ آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں آپ نے اسے ووٹ دینا ہے، پھر آپ اس کو اپنے اوپر پرکھیں۔ اگر کوئی امیدوار ہے آپ اس کی اور اپنی زندگی کا موازنہ کریں، اگر وہ آپ سے کسی ایک درجے میں بھی بہتر ہے آپ اسے ووٹ دے دیں، ووٹ ضرور دیں۔ اور یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں مشہور ہے کہ ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جسے چاہتی ہے وہ لے آتی ہے۔ بات سچی ہے آپ کی، اس میں کوئی، یہ ان لوگوں کا جو اعتراض ہے بالکل بجا ہے، لیکن جب عوامی مینڈیٹ سامنے آتا ہے، عوام ایک شخص کے ساتھ اٹھتی ہے اور عوام ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کبھی بھی فوج اور کبھی اسٹیبلشمنٹ دخل نہیں دے سکتی۔ آپ نے بھرپور انداز میں حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، حسین ابن علی کا کردار ادا کرنا ہے، چاہے آپ کے ووٹ سے کوئی امیدوار جیتتا ہے یا نہیں جیتتا، لیکن آپ نے ایسے بندے کو ووٹ دینا ہے جس کے اندر حسین ابن علی والا کردار موجود ہو، یزید کی طرح وہ ایسا شخص نہ ہو کہ جو اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا ہو۔ آج ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو اس حکومت میں موجود ہیں، ان کے آپ سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو یزید سے کوئی کم نہیں ہے، حسین کے راستے پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ووٹ ہمیشہ اس شخص کو دینا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرے۔ ایسے اشخاص کو اور ایسے لوگوں کو آپ نے ووٹ نہیں دینا کہ جن کی شب و روز یزید جیسی زندگی کی طرح گزر رہی ہو اور حسین جیسی زندگی کوئی اس کے اندر ایک حصہ بھی موجود نہ ہو۔